گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ لوگ جو ہمارا رائے ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں، ہمیں تو حق ہے نا، لیکن ہم بہت سی چیزوں میں نہیں بول سکتے، ہمیں پتہ ہے بولیں گے تو جو مخالف ہے وہ اس کو۔ ابھی دیکھو، میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کی تھی، میرے خلاف ایک شیعہ چینل سے ایک کلپ چل رہا ہے اور اتنی مغلظات، اور کلپ کا نام یہ رکھا کہ مفتی طارق مسعود نے یہ الزام لگایا کہ حضرت حسین نے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ کی پناہ کہ میں ایک نواسہ رسول پہ اتنا بڑا بہتان اور الزام لگاؤں، کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ میری طرف کس بات کی نسبت کرتی۔ میں نے جو بیان کیا تھا وہ بیان یہ تھا، وہ میں نے پھر کلپ سنا بھی، میں نے بیان یہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی طرف نکلے، بہت سے صحابہ نے آپ کو اس عمل سے روکا اور بعض حضرات نے آپ کا ساتھ دیا، تو ہمارے لیے حضرت حسین بھی قابل احترام اور وہ جمہور صحابہ جو آپ کو منع کر رہے تھے وہ بھی قابل احترام۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ جمہور صحابہ کا موقف ان کی رائے کے مطابق کیا تھا؟ بولو بھائی، صحیح تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسین معاذ اللہ غلط کر، اجتہادی چیز میں تو اختلاف رائے ہوتا ہے نا بھائی، اختلاف رائے تو یہ تو ہمیشہ سے صحابہ میں بھی ہوتا آیا ہے، آج بھی امت میں ہو رہا ہے۔ تو اختلاف رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کس کا موقف درست تھا؟ جمہور صحابہ کا۔ اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے 2 نواسے حضرت حسن حسین، اس میں حضرت حسن کا موقف، حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور انہوں نے انتقام والا راستہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ حضرت حسن کی رائے میں، ہماری رائے میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو ہماری رائے میں حضرت حسن خلافت کے زیادہ حقدار تھے، لیکن حضرت حسن نے دیکھا کہ بھائی امت میں کیا ہوگی، لڑائی ہوگی، تو حضرت فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو حضرت حسین کا کردار بھی درست تھا بالکل، وہ جس کو صحیح سمجھتے تھے انہوں نے اس پہ گردن کٹا دی، اپنی جان دے دی۔ جمہور صحابہ کا موقف بھی کیا تھا؟ درست تھا۔ ابن تیمیہ کی رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ اصوب اور زیادہ بہتر کس کی رائے تھی؟ جمہور صحابہ کی رائے تھی۔ کیوں؟ اور وہ بھی حضرت حسین سے محبت میں کہا ہے انہوں نے، کہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین جمہور صحابہ کی رائے کو فالو کرتے تو نواسہ رسول کی زندگی بچ جاتی۔ تو یہ محبت میں کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ، یہ نفرت میں نہیں کہہ رہے، لیکن چونکہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں حضرت حسین کا موقف صحیح تھا تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کسی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ مجھ پہ یہ الزام لگائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین نے امت کو 2 حصوں میں۔ تو بھائی زیادہ اہل بیت سے ہمیں عشق کی حد تک محبت ہے، ہم اہل بیت سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بس جو آپ کہہ رہے ہو، ہر آدمی کو گن پوائنٹ پہ کہہ رہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہلواؤ۔ تو میں نے وہ کہا ہے ابھی اس طرح کے جو چینل جو ادھر کی ادھر لے کے غلط بیانی کرتے ہیں، ان چینلوں کے ہم انشاءاللہ ہم نے گردنیں ناپ لی ہیں، ان کو ہم سیدھا کریں گے۔ باقی رہا شیعہ سنی کا مسئلہ تو میں اس میں لڑائی کا قائل نہیں ہوں، میں نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں یا فلانے ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں تک اتنا براڈ مائنڈڈ بنا ہوں میں اس معاملے میں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور جو پھڈے بازیاں ہوئی ہیں، جو شیعہ سنی کے قتل ایک دوسرے کو، جو کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں وہی ماضی دوبارہ آئے۔ تو اس لیے بھائی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے فرقواریت کو فروغ دو۔ اگر آپ کو رائے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جو آپ کی گردن سر سے جدا ہوئی ہے، ہم حضرت حسین کو، اگر امام ابن تیمیہ کی رائے میں خطا ہوئی بھی ہے تو یہ اجتہادی خطا ہے جس پہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اجر ملتا ہے۔ اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میری کیا اوقات ہے بھائی، ایک ابن تیمیہ کا میں نے قول نقل کیا ہے، باقی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ صحیح تھے وہی تھا۔ ہم تو کہتے ہیں یار جو جس نے کیا وہ اپنے لحاظ سے اخلاص پر، جو حضرت حسین کو روک رہے تھے وہ بھی اخلاص کی بیس پر، اور حضرت حسین جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی اخلاص کی بیس پر۔ انہوں نے سمجھا کہ اس ظالم کے سامنے میں ڈٹوں گا اور گردن اڑوا دوں گا اپنی، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ بھی ٹھیک تھا حضرت حسین کا معاملہ۔ اور جو صحابہ آپ کو روک رہے تھے وہ بھی کس بیس پہ؟ اخلاص کی بنیاد پہ روک رہے تھے۔ حضرت حسن نے جو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ بھی کس بیس پہ؟ اخلاص کی بیس پہ کیا ہے۔ تو اس لیے پروپیگنڈا یوٹیوب پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب شیعوں نے، جو سب شیعہ نے نہیں، مخصوص چینل ہوتے ہیں، جب انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا اور اس طرح کی فضول گالیاں والیاں، تو ظاہر ہے جواب میں سنیوں نے بھی کیا شروع کر دی؟ گالیاں۔ تو مجھے ڈر یہ ہوا کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی دوبارہ کھڑا نہ ہو جائے۔
تو دونوں طرح کے جو بھی مذہبی جو بھی لوگ ہیں، چاہے ان کے ہوں یا ہمارے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی چینل جو اس قسم کی چیزیں معاشرے میں پروموٹ کر رہا ہے، ان چینلوں کو ابھی سے کچلنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسے ٹاپک چھیڑو ہی نہیں. بھائی دیکھو، ایسے ٹاپک چھیڑنا جس سے فرقواریت اور اختلاف کو ہوا ہو، یہ تو غلط ہے. لیکن آپ کوئی بھی کچھ بھی چھیڑ دے، اس کو ایسا ٹاپک بنا کے پیش کر دیں، تو یہ پھر چھیڑنے والے کی غلطی نہیں ہے، یہ اس بنانے والے کی غلطی ہے. کوئی بھی تاریخی بات کی جائے، ایک دم اس کو غلط رنگ دے کے کوئی بھی کلپ بنا دے. تو میں نے یہ کچھ نہ اس میں کسی کی توہین کی، نہ اہل بیت کی، کچھ بھی نہیں. اب بنا کے آپ نے اس کو ایک ملغوبہ بنا کے ایک دم ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم نے فرقواریت چھیڑی ہے. آپ ہمارے ہر کلپ کو کس پہ لے کے جا رہے ہو؟ فرقواریت. اس کو اہل بیت کی دشمنی قرار دے دیا بلا وجہ. تو ہم حضرت حسین اور حضرت حسن کو جنت کا سردار سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ کسی کے کہنے سے نہیں، یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں. ممکن ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے چونکہ ان کو بتا دیا نا اب یہ مان گئے. ہم پہلے سے سمجھتے ہیں. حضرت صحیح حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم پہلے سے، اور تبھی تو ہم کہتے ہیں محرم حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے. شہادت مبارک چیز ہوتی ہے. ہم تو شہادت مان رہے ہیں. اگر ہم ان کو معاذ اللہ یہ کہتے کہ انہوں نے غلط کیا، تو ہم اس کے عمل کو شہادت مانتے. جو باغی ہوتا ہے نا، باغی، اس کا تو جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، اس کو شہید تھوڑی مانا جاتا ہے. جبکہ ہم حضرت حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ شہید سمجھتے ہیں. تو ہم کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ جو لوگ اس طرح کے نیگیٹو کلپ بناتے ہیں، اور اتنے زیادہ وہ کلپ، پھر نیگیٹو چیز وائرل بہت ہوتی ہے. تو میں ایک کلپ سے میری جان نہیں چھوٹتی، دوسرا مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تیسرا مارکیٹ میں، اور وہ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر لوگ فون میں حضرت اس کا جواب کس. تو اس قسم کی نیگیٹو چیزیں جو چل رہی ہیں، یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود کیا کریں اس پہ. اچھا، جو دونوں طرف جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں نا، وہ تو آ رہے ہوتے ہیں. جو معتدل لوگ ہیں وہ کمنٹس کرتے ہی نہیں. ایسے موقع پر لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں بھائی مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے، اس میں کہاں توہین ہو رہی ہے، اس میں کہاں یہ، وہ ان کو شہید بھی مان رہے ہیں. تو اس قسم کی کمنٹس جب جاتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو بہرحال فائدہ، جو بیوقوف ہے جس نے مخالفت کی ٹھانی اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن سمجھدار لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. زمانہ ڈھل